بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز سامعین، عظیم الشان ہستی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام کہ ایام شہادت کے دن منا رہے ہیں، یہ وہ عظیم الشان بی بی ہے کہ اللہ پاک نے جب اہل بیت کا تعارف کرایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ پاک نے اہل بیت کا تعارف نہ پیارے پاک نبی کے نام سے کرایا، نہ مولا علی کے نام سے کرایا۔ عظمت کو سمجھے بی بی کی، اہل بیت کا تعارف اللہ پاک کروا رہا ہے، اور جب اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور اہل بیت کے فضائل یوں بیان کیے، یا ملائکتی وسکان السماواتی، اے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، اے آسمان کے رہنے والے تم بھی آ جاؤ، تم سب سننے والے بنو، اور میں خدا ذاکر اہل بیت۔ اے فرشتوں، یہ جو بلند آسمان دیکھ رہے ہو میں اسے خلق نہ کرتا، یہ جو زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں اسے خلق نہ کرتا، یہ جلتے ہوئے دریا سمندر دیکھ رہے ہو میں اسے خلق نہ کرتا، یہ جو حیوانات دیکھ رہے ہو، پرندے دیکھ رہے ہو، میں انہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اے فرشتوں، میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، اے فرشتوں، میں انسانوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ مالک کیوں خلق کیا؟ الا فی محبت ہؤلاء، ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے، محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ پنجتن پاک۔ اللہ فرما رہا ہے آسمان خلق ہوا پنجتن کے صدقے میں، زمین خلق ہوئی ہے پنجتن کے صدقے میں، دریا سمندر خلق ہوئے ہیں پنجتن کے صدقے میں، حیوان پرند جان خلق ہوئے اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، یعنی پانی کا جو قطرہ قطرہ پی رہے ہیں یہ پنجتن کا صدقہ پی رہے ہیں۔ سلوات پہ محمد۔ پانی کا جو قطرہ قطرہ پی رہے ہیں اہل بیت کے صدقے میں پی رہے ہیں، جو گندم کا دانہ دانہ کھا رہے ہیں اہل بیت کے صدقے میں کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، ہوا بنی اہل بیت کے صدقے میں جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اہل بیت کے صدقے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب فرشتوں نے جب پوچھا من ہؤلاء، یہ میرے اللہ یہ اہل بیت، یہ ہؤلاء کون ہے؟ من ہؤلاء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل پوچھ رہا ہے، بزرگ ترین فرشتہ پوچھ رہا ہے، فرشتوں کا سردار پوچھ رہا ہے کہ من ہؤلاء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟
کیونکہ جبریل کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو انہیں نہیں جانتا؟ کیا تو زہرا کو نہیں جانتا؟ وہاں تو چکیا پیستا ہوا نظر آتا ہے، کبھی دردی بن کر آتا ہے۔ کیا تو مولا علی کو نہیں جانتا کہ جب اللہ نے پوچھا من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، تو علی نے میری مشکل کشائی کی۔ علی تیرا استاد، مولا علی تیرے استاد ہے، کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ کتنی مرتبہ آیتیں لے کر آیا ہے پیغمبر کے پاس، چادر کے نیچے پیغمبر ہے، چادر کے نیچے حسن حسین ہے، تو شاید جبریل یہ جواب دے کہ وجہ یہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ الگ الگ جب تھے تو میں انہیں پہچانتا تھا، جب پانچوں کا نور مل گیا ہے۔ پانچوں کا نور مل گیا ہے تو مجھ سے پہچانا کوئی نہیں جاتا، تو کہا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو اللہ نے اہل بیت کا تعارف کس سے کرایا؟ فاطمہ، پہلے بیوی فاطمہ زہرا کا نام، پیارے پاک نبی کا نہیں، مولا علی کا نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ گھر کا تعارف مرد کے نام سے ہوتا ہے، بڑے کے نام سے ہوتا ہے، مگر اللہ پاک نے فاطمہ زہرا کے نام سے تعارف کرایا۔ فاطمہ ابوہا وبعلہا وبنوہا، وہ فاطمہ زہرا ہے، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ میرے اللہ، تو نے اہل بیت کا تعارف نہ نبی کے نام سے کرایا، نہ علی کے نام سے کرایا تو فاطمہ زہرا کے نام سے کیوں کرایا؟ تو عزیزان گرامی، وجہ سمجھ میں آئے گی، اگر خدا نبی کے نام سے تعارف کراتا تو جوڑنے والے کتنی حدیثیں جوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر نبی کے نام سے تعارف ہو جاتا تو جوڑنے والا جوڑنے میں آسانی ہو جاتی کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کا بھائی ہے، یہ نبی کے نواسے ہے، تو کوئی یہ لگانے والا یہ بھی لگا دیتا یہ نبی کا سسر ہے۔ سارے اہل بیت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اہل بیت کا تعارف اس لیے پیارے پاک نبی کے نام سے نہیں کرایا تو مولا علی کے نام سے کرایا، نہیں مولا علی کے نام سے بھی نہیں کرایا،